سورہ بقرہ کی آیت نمبر 49 میں اللہ تعالیٰ نے ایک مزید احسان کا ذکر کیا۔ وہ احسان یہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، جب ہم نے تمہیں آل فرعون سے، فرعونیوں سے نجات عطا کی تھی۔ یسومونکم سوء العذاب، وہ تمہیں بہت بری طرح عذاب دیتے تھے، بہت تکلیف میں مبتلا کرتے تھے، بڑی مشقت دیتے تھے۔ اس مشقت کی ایک مثال یہ ہے یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے، ویستحیون نساءکم، اور عورتوں کو چھوڑ دیتے تھے، زندہ رکھتے تھے۔ وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب اس میں جو اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ تمہیں نجات عطا کی آل فرعون سے، آل فرعون سے مراد فرعون اور اس کے پیروکار، اس کے ہم مذہب، اس کی پیروی کرنے والے، اسے اپنا قائد سمجھنے والے، آل فرعون سے یہ مراد ہے۔ اس کے بعد جو یہ ارشاد فرمایا کہ خطاب بنی اسرائیل سے ہے، تمہیں نجات عطا کی۔ جو بنو اسرائیل ہیں، یہ پہلے بات ہو چکی کہ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی آگے نسل یہ جو چلی بنی اسرائیل کی، یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی حیات میں مصر میں آ کے آباد ہوئے، اور مصر کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے فرعون۔ فرعون ایک لقب ہے، نام نہیں ہے۔ مصر کا جو بھی بادشاہ بنتا ہے اس کو فرعون کہتے ہیں۔ تو یہ لوگ وہاں آ کے مصر میں بنی اسرائیل آباد ہوئے۔ اس وقت کا جو فرعون تھا اس کا نام تھا ولید بن مصعب بن ریان۔ اس وقت اس کی عمر تقریباً 400 سال ہو چکی تھی۔ اس نے بنی اسرائیل پہ مظالم کرنے شروع کیے۔ اس کی متعدد وجوہات تھیں۔ ایک وجہ یہ تھی کہ اس نے دیکھا کہ بنی اسرائیل میں صلاحیتیں بہت زیادہ ہیں۔ پھر اس نے ایک خواب دیکھ لیا۔ اب خواب یہ دیکھا کہ ایک آگ بیت المقدس سے اٹھی ہے، مصر کی طرف آئی ہے۔ اس نے سارے قبطی جو فرعون کے پیروکار تھے ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے اور بنی اسرائیل کو چھوڑ دیا ہے۔ ان کے مکانات کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے، ان کو جلا کے ان کی راکھ بنا دیا ہے، لیکن بنی اسرائیل کو کچھ نہیں کہا۔ فرعون اس سے خائف ہوا۔ اس نے خواب کی تعبیر والے لوگوں سے بات کی۔ معبرین نے بتایا کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں کوئی بچہ پیدا ہوگا جو جوان ہوگا، وہ تمہاری سلطنت کے لیے بہت نقصان کرے گا۔ اب اس نے اس سے بچنے کا حل یہ تلاش کیا۔ اس نے کہا کہ اس وقت جو بنی اسرائیل موجود ہیں، ہر گھٹیا کام ان کے سپرد کر دو۔ ان سے کاشتکاری کروانی ہے، ان سے مزدوری کروانی ہے، ان سے اپنے مکان بنوانے ہیں، اعلیٰ عہدے پہ، اچھے منصب پہ، اچھے کاروبار پہ، اچھی نوکری پہ وہ نہیں رہنے چاہیے۔ ہر گھٹیا کام بنو اسرائیل کو دے دو، یہ ہماری خدمت کریں۔ ان کو قبطیوں کے، فرعونیوں کے خدمت گار بنا دو۔ آئندہ ان کا جو بچہ پیدا ہوگا، اگر تو پیدا ہونے والا لڑکا ہے اس کو ذبح کر دینا ہے، اور اگر لڑکی ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ اللہ کی حکمتیں کہ یہاں فرعون حکم یہ جاری کر رہا ہے۔ کچھ وقت گزرتا ہے کہ لوگ فرعون کے پاس آتے ہیں، اس کے اپنے مذہب والے، اپنے پیروکار، اور آ کر کہتے ہیں آپ نے کس قدر عجیب فیصلہ کیا ہے کہ خدمت کروانی ہے بنی اسرائیل سے۔ بنی اسرائیل ہماری خدمت تو کر رہے ہیں، لیکن جو بڑھاپے کو جا رہا ہے، فوت ہوتے جا رہے ہیں، بنی اسرائیل کم ہوتے جا رہے ہیں، آگے ان کے بچے بچے پیدا ہی نہیں ہو رہے، بڑے کیسے ہوں گے؟ تو ہمارے خدمت گزار تو ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ اب فرعون حکم دیتا ہے کہ چلو اس میں تھوڑی ترمیم کر لو، 1 سال کے لیے جو بچے پیدا ہوں ان کو کچھ نہیں کہنا، اگلے سال جو پیدا ان کو ذبح کرنا ہے۔ 1 سال بچے ذبح کرنے ہیں، 1 سال ذبح نہیں کرنے۔ جس سال بچے ذبح نہیں کرنے تھے اس سال میں حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی آپ پیدا ہوئے، اور جس سال میں ذبح کرنے تھے اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہو گئی۔ اب کس طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محفوظ رکھا، یہ قرآن پاک میں خود اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، یہ آگے مقامات پہ آئے گا۔ یہاں جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم اس تکلیف میں مبتلا تھے کہ
کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیا جاتا تھا اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیا جاتا تھا۔ یہاں مفسرین نے لکھا ہے کہ ابناءکم یذبحون ابناءکم میں ابناء ابن کی جمع ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے بیٹے۔ دوسری طرف اللہ نے جب یہ کہا ہے کہ یستحیون نساءکم، تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑتے تھے، یہاں نساء کا مطلب عورت ہے، بیٹی نہیں ہے۔ ترجمہ بیٹی کیا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت نے بھی ترجمہ بیٹیاں کیا ہے۔ وہاں کہا کہ تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے تھے، دوسری طرف بنات نہیں کہا، بیٹیاں نہیں کہا۔ کہتے ہیں اس میں سمجھانا یہ مقصود تھا، جب بیٹا لفظ بولا جاتا ہے نا تو باپ کی ایک جو پدری شفقت ہے وہ جاگتی ہے کہ یار میرا بیٹا، تو اللہ نے لفظ ابنا ارشاد فرمایا بیٹا، اور دوسری طرف بیٹی نہیں ارشاد فرمایا نساء عورتیں، اس لیے کہ عورت ایک معزز مخلوق ہے، اور جب عورت کا لفظ بولا جائے گا پھر مرد کی غیرت کو جھنجھوڑا جاتا ہے، تو اللہ نے یہ ارشاد فرمایا باپ کی پدری شفقت بھی جھنجھوڑی جائے اور اس کی مردانہ غیرت کو بھی ٹھیس پہنچائی۔ پھر کہا جائے اب سوچو کہ کتنی بڑی تم آزمائش میں تھے جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں رہائی عطا کی۔ پھر اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ آزمائش دونوں میں ہے، جب تم تکلیف میں رہے تب تمہارا رویہ کیا تھا، صبر کا تھا یا شکوے کا تھا، اور جب اللہ نے رہائی عطا فرما دی پھر تم اس کے شکر گزار بنے ہو کہ نہیں بنے۔ نعمت ملے پھر بھی انسان کے لیے آزمائش ہے، اور انسان کو تکلیف ملے پھر بھی آزمائش ہے، تو رب فرماتا ہے یہ بہت بڑی آزمائش تھی۔ اب کافی وقت گزرتا گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی، پروان چڑھے، اعلان نبوت کیا، فرعون کے مظالم ختم ہونے کا نام نہیں لے رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو ساتھ لیا۔ مختلف روایات ہیں، ایک روایت کے مطابق تقریباً 6 لاکھ بنی اسرائیل تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ساتھ لیا اس لیے کہ فرعون کے ظلم والے ماحول سے ان کو نکالا جائے اور ایسا آزاد ماحول ان کو فراہم کیا جائے جہاں یہ اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزار سکیں۔ اب اس مفہوم کو اگر سمجھا جائے تو یہ روایت پرانی ہے، حضور جانے کائنات بھی مکہ سے مدینہ ہجرت کرتے ہیں کہ اسلام کو آزادانہ طور پہ پریکٹس کیا جائے۔ ہم بھی بر صغیر میں الگ ہوئے تاکہ پاکستان کو اسلام کی تجربہ کا بنایا جائے، یہاں اسلام کا نفاذ کیا جائے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو فرعون کے مصر سے آزاد کروا کے وہاں سے ہجرت کا آغاز کیا۔ رات کے وقت یہ نکلے، 6 لاکھ بنی اسرائیل ساتھ ہیں۔ صبح کے وقت فرعون 12 لاکھ کا لشکر لیتا ہے اور حضرت موسیٰ کے لشکر کے پیچھے چلا جاتا ہے۔ جب ایک مقام ایسا آتا ہے کہ بالکل سامنے سمندر ہے اور پیچھے فرعونیوں کا لشکر ہے، ایک لمحے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی گھبراتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، لیکن تائید الہی، نصرت الہی وہ ان کے ساتھ تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عصا مارتے ہیں، دریا کا پانی سمٹ جاتا ہے، سمٹ کے 12 رستے بنا دیتا ہے۔ 12 رستے ایسے بنتے ہیں کہ ان کے درمیان میں روشن دان بنتے ہیں۔ بنی اسرائیل درمیان سے گزرتے ہوئے ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکراتے باتیں کرتے گزرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نعمت عطا فرماتا ہے۔ پھر اللہ اس کا ذکر یوں فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، جب ہم نے تمہارے لیے سمندر کو بھی پھاڑ دیا تھا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور فرعونیوں کو تباہ کر دیا، غرق کر دیا۔ اب بنی اسرائیل اس دریا سے گزرے ہیں، تمام بنی اسرائیل دریا کو عبور کر کے باہر نکلتے ہیں، یہاں سے سارے قبطی فرعونی اس دریا کے سمندر کے اندر آ جاتے ہیں۔ وہ رستہ جو پانی سمٹا تھا اور رستے بنے تھے اور جو روشن دان بنے تھے وہ سارا کچھ نعمتیں چھین لی جاتی ہیں اور سارے فرعونی غرق ہو جاتے ہیں۔ ظلم جہاں تک بھی پہنچ جائے مٹ جاتا ہے، اپنے انجام کو پہنچ جاتا ہے۔ اب فرعون کا ظلم بھی اپنی انتہا کو تھا اور یہ اس کا نقطہ اختتام تھا۔ اللہ نے کہاں لا کے مارا کہ سامنے، ان کے سامنے بنی اسرائیل گزرے ہیں اور ان کو وہاں اللہ تعالیٰ نے غرق فرما دیا۔ تو اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ،
سمندر کو ہم نے تمہارے لیے پھاڑا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ تمہیں تو نجات دی ہے، وَأَغْرَقْنَا فَآلَ فِرْعَوْنَ لیکن فرعونی سارے غرق فرما دیے، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے۔ اب یہ جو جملہ ہے نا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے، یہ بڑا دلچسپ جملہ ہے، بڑا مزہ ہے اس جملے کا، اور بڑے سبق ملتے ہیں اس جملے سے۔ یعنی کیا کیا؟ ایک سبق تو یہ ملتا ہے وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم دیکھ رہے تھے کہ دریا کا پھٹنا اور رستے بننا یہ کوئی اتفاق نہیں تھا، خود ہی نہیں ہوا تھا، یہ اللہ کی خاص رحمت تھی جو اللہ نے تمہیں رستہ عطا فرمایا ہے اور تمہیں دکھایا ہے کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ دریا میں رستے بن جائیں، کبھی ایسا ہوا ہے کہ دریا کا پانی سمٹ جائے، کبھی ایسا ہوا ہے کہ درمیان سے گزرنے کا رستہ ہو، لیکن جب اللہ کے لیے نکلتے ہو تو اللہ رستے بھی عطا فرماتا ہے۔ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے، یہ اللہ نے طاقت دی حضرت موسیٰ کے عصا میں۔ اللہ اپنے بندوں کو، اپنے مقربین کو یہ شان عطا فرما دیتا ہے کہ وہ عصا بھی مارتے ہیں تو پانی رک جاتا ہے، رستے بن آتے ہیں۔ اور وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تم دیکھ رہے تھے، یعنی تم نے دیکھا ہے کہ بات عقل میں نہیں آتی۔ آج بھی کچھ لوگ اس پہ بھی گفتگو کرتے ہیں جی عقل میں نہیں آتی، یہ کیسے ہو گیا؟ تو ایسے ہو جاتا ہے، بات یہ بھی عقل میں نہیں آتی، لیکن ہماری عقل محدود ہے۔ عقل جہاں ختم ہو جاتی ہے قدرت کے کرشمات اس سے آگے کی بات ہے۔ تو کہا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ انعام عطا فرمایا۔ اس کے بعد وقت پھر گزرتا گیا کہ جب فرعون کے مظالم سے نجات مل گئی، فرعونیوں کو غرق کر دیا گیا، اب ضرورت تھی کہ بنی اسرائیل کو ایک کتاب عطا کی جائے، ایک دستور عطا کیا جائے کہ اس کے مطابق انہوں نے زندگی گزارنی ہے، ان کو ایک لائحہ عمل دے دیا جائے۔ تو اس مقصد کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ بلایا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا 40 لیلۃ 40 راتوں کا، 40 راتوں کا اللہ نے وعدہ لیا اور ان کو کوہ طور پہ بلا لیا۔ اب ایک دلچسپ بات جہاں علماء نے لکھی ہے، کہتے ہیں یہ بھی شان مصطفیٰ کا کیا ایک امتیاز اور انفرادی حیثیت ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو تورات لینے کے لیے کوہ طور پہ جانا پڑا تھا، محمد مصطفیٰ جہاں موجود ہوتے تھے قرآن وہاں نازل ہو جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام تورات کے حصول کے لیے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا 40 راتوں کا اور آپ کوہ طور پہ چلے جاتے ہیں۔ اب مزید تفصیل سے پہلے میں ایک دو لفظوں پہ گفتگو کر لوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہاں نام ہمارے دروس میں پہلی دفعہ آیا ہے۔ اس سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ نہیں ہوا، نام بھی نہیں آیا۔ قرآن پاک میں متعدد مقامات پہ آپ کے واقعات ہیں، وہ تفصیل آگے بیان ہوتی رہے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے کہ آپ 5ویں پشت میں حضرت یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام پوتے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے۔ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسحاق، حضرت اسحاق کے بیٹے حضرت یعقوب، اور حضرت یعقوب کو اسرائیل لقب ملا تھا اور ان کی اولاد کو آگے کہا جاتا تھا بنی اسرائیل۔ ان کی اولاد میں سے 5ویں پشت پہ آ کے حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت یعقوب کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسحاق کی اولاد میں سے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نسب سے ہیں۔ ان کو موسیٰ جو کہا جاتا ہے اس کی وجہ تسمیہ علماء نے لکھا ہے کہ منہ کہتے ہیں پانی کو اور سا کہتے ہیں درخت کو۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ واقعہ تو بعد میں تفصیل سے آتا جائے گا، قرآن پاک میں جیسے جیسے تفصیل آئے گی آیات کی تفسیر بیان ہوگی۔ یہاں جو بیان کرنا مقصود ہے کہ منہ پانی کو کہتے ہیں، سا درخت کو کہتے ہیں۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی وہ سال تو وہ تھا کہ جب فرعون کی طرف سے حکم پہ عمل کرتے ہوئے بچوں کو ذبح کیا جا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے آپ کو ایک تابوت میں بند کیا اور سمندر کے حوالے کر دیا۔ اللہ کی شان، اللہ جس کی چاہے جیسے چاہے حفاظت فرمائے۔ تابوت سمندر کے حوالے کیا جاتا ہے، تابوت پانی سے ہوتے ہوئے درختوں کے ایک جھنڈ میں جو کہ محل تھا فرعون کا،
وہاں تک پہنچ جاتا ہے، اور وہاں سے ایک خادمہ نکال کے لاتی ہے، اور وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تابوت میں سے نکلتے ہیں۔ چونکہ آپ پانی میں ڈالے گئے تابوت میں ڈال کے، اور درختوں کے قریب سے آپ کو نکالا گیا، اس وجہ سے آپ کا نام ہی موسیٰ پڑ گیا۔ تو یہ آپ کا مختصر سا تعارف تھا جو میں نے عرض کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے مزید ارشاد فرمایا 40 لیلۃ، 40 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا۔ اب یہ 40 کے عدد میں کیا حکمتیں ہیں یہ بھی اللہ جانتا ہے، کیا کیا حکمتیں ہیں کہ انسان کا جو جوانی کا نقطۂ عروج ہے وہ 40 سال ہوتا ہے۔ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو اعلان نبوت کا حکم ملا وہ بھی 40 سال میں ملا ہے، یہاں جو وعدہ لیا گیا وہ بھی 40 راتوں کا ہے۔ اب کیا حکمتیں ہیں یہ اللہ جانتا ہے، 40 کے عدد میں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کمالات رکھے ہیں۔ یہیں سے پھر اہل تصوف 40 کا عدد لیتے ہیں، چلہ کے لیے 40 اور دیگر 40 کا عدد، اسی سے برکت حاصل کرتے ہیں۔ دوسری بات ہے کہ اللہ نے یہاں یہ ارشاد فرمایا 40 لیلۃ، 40 راتوں کا اللہ نے وعدہ لیا۔ یہاں دن نہیں فرمایا، یوم نہیں فرمایا، کوئی ایسا لفظ دن کا جو مفہوم دے وہ نہیں ارشاد فرمایا، حالانکہ شامل تو اس میں دن بھی تھے، لیکن لیلۃ کا لفظ بولا اس لیے کہ رات بڑی اہمیت رکھتی ہے، رات کی عبادت اللہ کا بڑا قرب عطا کرتی ہے۔ قرآن پاک کے نزول کی بات ہو تو اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرماتا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، اللہ تعالیٰ نے حضور جانے کائنات کو سفر معراج بھی عطا فرمایا، تو سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، یہ رات وہ لمحات ہیں، رات کا وقت وہ خاص وقت ہے کہ جو بندے کو اس کے رب کے قریب کر کے اس کو مقرب بنا دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لیلۃ، 40 راتوں کا ہم نے وعدہ لیا۔ اب یہ جو 40 ایام تھے اس میں ایک پورا ماہ تھا ذوالقعدہ کا، اور 10 دن تھے ذی الحجہ کے، 10 دن ذی الحجہ کے اور پورا ماہ ذی القعدہ کا، یہ 40 یوم تھے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام ان 40 ایام میں کوہ طور پہ رہے، کتب میں آیا ہے کہ بے وضو نہیں رہے، 40 دن 40 راتیں بے وضو نہیں ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنا قرب عطا فرمایا، یہاں تک قرب عطا فرمایا کہ قلم کے چلنے کی آواز بھی حضرت موسیٰ سنتے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پہ یہ شرف بھی عطا فرمایا ہے کہ زمرد کی تختیوں پہ لکھی ہوئی تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی ہے، اور وہیں پہ کوہ طور پہ ان 40 راتوں میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف عطا ہوتا ہے۔ تو یہ 40 راتیں تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوہ طور پہ اپنے رب سے کیے ہوئے وعدے کے مطابق گزاریں، اور اپنی امت کے لیے آپ تورات لے کے آئے۔